اے حبیب پیارے آپ کے رب نے وحی نازل فرمائی مکھی کی طرف، اور اس کی علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ وحی سے مراد وہ نہیں جو نبیوں پہ وحی اترتی ہے، اور اس وحی سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ پاک کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ پاک نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو نے اپنے گھر جو ہے وہ پہاڑوں میں بنانے ہیں، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں، خالی گھروں کی چھتوں میں مکھیوں کو حکم ہوا کہ تم نے اپنا گھر جو ہے وہ بنانا ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک کا یہ حکم ہوا مکھی کو کہ تو نے اپنی رہائش کیسے رکھنی ہے۔ آپ دنیا پھر کے دیکھ لیں، جو اصل مکھیاں ہیں جن کے پیٹ سے اللہ پھر شفا نازل فرماتا ہے، وہ آپ کو یا تو پہاڑوں میں ان کے نظر آئیں گے، یا درختوں میں نظر آئیں گے، یا پھر خالی گھروں کی چھتوں پہ ان مکھیوں کے چھتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس سے ہٹ کے آپ کو شہد کی مکھیوں کے چھتے کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے، اور آپ اس کے سامنے لاکھ سونے کی ڈلیاں رکھ دیں لیکن وہ شہد کی مکھی اس پہ اپنا گھر نہیں بنائے گی۔ وہ مکھی جب بھی گھر بنائے گی یا تو پہاڑوں میں بنائے گی یا درختوں میں بنائے گی یا خالی گھروں کی چھتوں پہ اپنا گھر بنائے گی۔ اور پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، مکھی کو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ تو نے پھلوں اور پھولوں کا رس استعمال کرنا ہے۔ آپ مکھی کے سامنے سونے کے کشتے مار کے رکھ دیں، مکھی اس کو نہیں چوسے گی۔ آپ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ لذیذ مشروب شہد کی مکھی کے سامنے رکھ دیں لیکن شہد کی مکھی ان کو نہیں چوسے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے میرے رب نے مجھے اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ یار عجیب بات نہیں، شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ میرے رب نے یہ کھانے کا حکم دیا، باقی کسی چیز کو میں نے منہ نہیں لگانا۔ اور انسان تو کتنا غافل ہے، تجھے نہیں پتا تیرے رب نے تجھے کس چیز سے روکا ہے۔ یہ شراب حرام، یہ ساری چیزیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا اللہ پاک نے اس سے منع کیا ہے اور ان سے ہم نے رکنا ہے۔ شہد کی مکھی ایک چھوٹا اس کا وجود دیکھیں، لیکن اللہ پاک نے اس کی اس صفت کو بیان کر کے اور قرآن مجید میں اس کی شان اور صفت بیان کی ہے۔ اور پھر فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، فرمایا کہ ان رستوں پہ چل جو تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں۔ اب شہد کی مکھی وہ اپنے رب کے حکم سے ہٹ کے نہ اپنی رہائش رکھتی ہے، اپنے رب کے حکم سے ہٹ کے نہ وہ کھاتی ہے، اپنے رب کے حکم سے ہٹ کے نہ وہ رستہ اختیار کرتی ہے۔ اور پھر جب ان چیزوں کی پابند ہو جاتی ہے نا، یہ دوسری بھی مکھی ہے، اس میں بیماری ہے۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے مشروب میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو کے پھر اس مشروب کو استعمال کر لو۔ عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں اس بیماری کا علاج ہے۔ یہ بے ایمان کیا کرتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے، کیونکہ ہے جو گند پہ بیٹھنے والی۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے نشانیاں کیسی رکھی ہیں، یہ اس کا وجود معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے وجود میں بیماری ہے کیونکہ یہ گندگی پہ بیٹھی، اس نے اپنے رب کے حکم کی تابع داری نہیں کی، یہ غلاظت پہ بھی بیٹھی، یہ گلے سڑے فروٹ پہ بھی بیٹھی، یہ زہر آلود چیزوں پہ بھی بیٹھی، اس نے رستے بھی اپنی پسند کے اختیار کیے، اس نے رہائش بھی اپنی پسند کی اختیار کی، اس نے کھانا بھی اپنی پسند کا اختیار کیا۔ رب نے فرمایا جو میرے رستے سے ہٹ گیا پھر شفا نہیں ہے، پھر اب وہ بیماری ہے۔ لیکن دوسری مکھی یہ ہے کہ جو اپنے رب کے حکموں کی پابند ہوگی، یہ شہد کی مکھی ہے، یہ جب اپنے رب کے حکم کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اب قربان جائیں اب رب قدوس کے اس سمجھانے پہ، اللہ پاک نے فرمایا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، فرمایا کہ پھر ہم اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں۔ اب فیہ شفاء للناس، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے میرے حکموں کی پابندی کی، اب ہم نے اس مکھی کے پیٹ سے نکلنے والے اس مشروب کو بھی ساری انسانیت کے لیے شفا بنا دیا۔ جو پابند نہیں رہی وہ بیماری کا سبب بنی، اور جو پابند ہو گئی وہ انسانیت کو شفا دے رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا جاؤ شہد استعمال کرو۔ وہ شہد استعمال کر کے پھر حاضر ہوئے، حضور ابھی بھی پیٹ کی درد نہیں گئی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق ربی وکذب بطنک، فرمایا میرا رب سچ کہتا ہے، تیرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، دوبارہ شہد استعمال کر کے آ۔ وہ صحابی دوبارہ گئے، دوبارہ شہد استعمال کر کے آئے اور آ کے عرض کی حضور اب مجھے شفا ہو گئی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے جو کہا ہے کہ اس مکھی نے میرے حکموں کی تابع داری کی ہے، اب اس کے تھوک کو بھی ہم شفا بنا دیں گے، اب اس کے مشروب کو بھی ہم شفا بنا دیں گے۔ دوسری مکھی بیماری کا سبب، اور میرے بھائی اللہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکموں کا تابع دار ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ رحمت اور شفا کا سبب بن جاتا ہے۔